رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بارے میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت عطا فرمائی ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے روزے میں صبر کی تربیت کروا کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو کہ جہاں میرا حکم آ جائے وہاں اپنی خواہشات کو کچل کر میری رضامندی کی خاطر ان کو پورا کرنے سے رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی اس میں مسلمانوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم ایک دوسرے سے غم خواری کرو۔ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اس مہینے میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر جو اس کے اعزہ اقربا، دوست احباب، محلے دار، پڑوسی، رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے اور کسی بھی قسم کے دکھ اور پریشانی میں ان کی مدد کرے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی مومن کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، جس کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی غریب آدمی کیوں نہ ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کے افطار کے دسترخوان پر کھانے پینے کا سامان عام دنوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے رزق میں اضافہ ہونا ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نقد انعام ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس آدمی کا رمضان صحیح سالم گزر گیا گویا کہ اس کا مکمل سال صحیح سالم اور صحیح گزر گیا۔ اس لیے ہمیں اس رمضان المبارک کو اور آنے والے جتنے بھی رمضان ہماری زندگی میں آئیں ان کو ہمیں صحیح سالم گزارنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے سال کو صحیح طریقے سے گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔